ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة والزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگان ملت اور عزیز بھائیو، ابھی سورہ نور 18 پارے کے 4 رکوع کی اور 5 رکوع کی جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، ان کا ترجمہ ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم نکاح کرو. یعنی یہ اولیاء سے مراد جو مرد عورت کے جو ذمہ دار ہوا کرتے ہیں ان سے خطاب ہے، یعنی نکاح کراؤ. وَأَنْكِحُوا کہ تم نکاح کراؤ ایام منکم جو تم میں سے بے نکاح ہے، بے نکاح اس لیے اس کا ترجمہ کیا گیا کہ خواہ بے نکاح کوارے پن کی وجہ سے ہے جو اب تک نکاح نہیں ہوا، یا نکاح ہو چکا ہے کہ طلاق ہو چکی ہے، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، یا مرد ہو کیا عورت، جو بھی بے نکاح ہو ان کا تم نکاح کراؤ. والصالحین من عبادکم و امائکم، یہ تو آزاد مرد عورت کی بات تھی. اب تمہارے جو غلام ہیں من عبادکم و امائکم، جو تمہاری باندیاں ہیں، ان میں سے جو نیک ہے، ان میں سے جو اس کے لائق ہے، ان کا بھی نکاح کراؤ، ان کا بھی نکاح کرو. ان یکون فقراء، اگر وہ محتاج ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نکاح کے بعد اس کے اخراجات برداشت نہیں کریں گے. ان یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر وہ محتاج ہے، فقراء ہے. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت اعلیٰ ہے، اللہ وسعت عطا کرنے والا ہے، علیم اور جاننے والا ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، انہیں عفت کو تھامنا چاہیے، انہیں پاک دامن رہنا چاہیے کہ جو بالکل نکاح کی قدرت نہیں رکھتے. الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ، اس کے نام نفقے کی، الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے. وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ، جو مکاتبت کو چاہے، ایک خاص قسم کی اصطلاح ہے، انشاءاللہ تفسیر میں اس کا ذکر آئے گا. غلام سے جو معاہدہ ہوا کرتا ہے کتنے پیسے ادا کرنے کی صورت میں تو آزاد ہے. جو والذین، جو غلام مکاتب بننا چاہے، جو مکاتبت کو چاہے، جو کتابت کو چاہے، مما ملکت ایمانکم،
تمہارے غلاموں میں سے فکاتبوہم، تمہارے مملوکوں میں سے فکاتبوہم، تم ان سے مکاتبت کا معاملہ کرو، انہیں مکاتب بناؤ. ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں خیر کو بہتری کو جانتے ہو. وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور تم ان کو دو اللہ کے اس مال میں سے جس نے تم کو عطا کیا ہے. یہ ایک ایسا ٹکڑا ہے انشاءاللہ تفسیر میں آئے گا کہ اسلامی معیشت کا جو بہترین جو نظام کا تصور یعنی اس سے ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کا مال، تم اللہ کے مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے. وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم ولا تکرہوا فتیاتکم، اور تم اپنی باندیوں کو علی البغائی، بدکاری پر، زناکاری پر مجبور مت کرو، یعنی ان کے زناکاری کو استعمال میں مت کرو، جس کو یعنی زناکاری کے دھندے میں مت لگاؤ. ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغائی ان اردنا تحسنا، اگر وہ پاک دامنی کو چاہتے ہیں جبکہ پاک دامنی کو چاہتے ہیں. ان مبانی اذا، اگر وہ پاک دامنی کو چاہتے ہیں جبکہ پاک دامنی کو چاہتے ہیں، تم ان کو اس برائی پر، اس بدکاری پر مجبور مت کرو. کہ کس لیے؟ لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تاکہ تم دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی دولت اس کے ذریعے سے حاصل کرو. ومن یکرہن، جو ان بادیوں کو مجبور کرے گا، ان لونڈیوں کو مجبور کرے گا، تو فإن اللہ من بعد اکراہہن، ان کے مجبور کرنے کے بعد اس غلط عمل پر، بدکاری پر، تو اللہ بخشنے والا ان کو مالکوں کو نہیں، مالکوں سارا گناہ مالکوں کو ہوگا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اللہ نے تمہاری طرف روشن آیات نادل فرمائی. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور مثل سے مراد یعنی ان کے احوال جو تم سے پہلے تھے، ان کے احوال کو بیان کیا. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کے لیے اللہ نے نصیحت کو نازل فرمایا. اب اسی سورہ نور کے یہاں سے 5ویں رکوع کی ابتدا ہوتی ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال جیسا کہ ایک تاخچہ ہے. یعنی اب جس انداز سے جس نور کی مثال بیان کی جا رہی ہے وہ سب سے زیادہ روشن ہوا کرتا ہے. مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال جیسا کہ ایک طاق ہے، یعنی جو چراغ رکھنے کے لیے بنایا جاتا ہے. کہ کمشکاتن، اس طاق کی طرح ہے کہ جس میں فیہا مصباح، جس میں چراغ ہے. والمصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ یعنی جو چیز جس سے روشنی حاصل ہوتی ہے اسے چراغ کہا جاتا ہے. اور وہ چراغ گلاس میں ہے، جو یعنی قندیل ہوا کرتی ہے جو گلاس کے ساتھ. کہ والمصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ ایک گلاس میں ہے. اور زجاجۃ، اور وہ گلاس کیسا ہے؟ کانہ کوکب دری، گویا کہ وہ ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہے، جو موتی کی طرح چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہے. کانہ کوکب دری یوقد من شجرۃ، پھر وہ چراغ کا تیل کیسا ہے؟ کہ یوقد من شجرۃ مبارکۃ، جو ایک مبارک درخت سے اسے جلایا جاتا ہے. کہ زیتونۃ لا شرقیت، زیتون کا درخت. مبارک درخت کون سا ہے؟ زیتون کا درخت. لا شرقیت ولا غربیہ، نہ وہ مشرقی جہت والا ہے نہ مغربی جہت والا ہے، نہ اسے شرقی کہا جا سکتا ہے نہ غربی. یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس کا تیل یضیء روشن ہو جائے. یعنی وَإِلَّمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ کہ آگ نہ چھوئے. یعنی اتنا روشن تیل ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آگ کے بغیر ہی وہ چمک پڑے گا. اب آگ لگانے کے بعد کیا ہوگا؟ کہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نور علی نور، کہ نور، یہ معاملہ نور علی نور ہے، یعنی نور پر نور. ایک تو وہ تیل کی نورانیت، دوسرا ہے کہ اس پر یعنی اس کا جلنا، اسے جلایا جانا. کہ نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی جسے چاہے ہدایت دیتا ہے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کو طرح طرح کے لوگوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. محترم حاضرین، سورہ نور کے ابتدائی جو رکوع میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے کی اصلاح کا جو اہم سبب عفت، پاک دامنی اور اس کے اندر رکاوٹ پیدا کرنے والی جو باتیں، ان کی تفصیل بیان فرمائی. زنا جو معاشرے کے لیے ایک سب سے بڑی تباہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، تو اس کی برائیاں اور تہمت وغیرہ، یہ ساری باتوں کی تفصیل بیان فرما کر اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد جن آیات کریمہ کی ہم تفسیر بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکام بیان فرمایا اور سارے اہل ایمان مرد اور عورتوں کو اپنی نگاہوں کی حفاظت، اپنی عفت کی حفاظت کا حکم دیا. تو اب
کیونکہ اسلام دین فطرت ہے. اسلام فطرت کو ختم نہیں کرتا. اسلام فطرت ختم کرنے کے لیے نہیں آیا، لیکن فطرت کو صحیح دھارے پر، صحیح رخ پر لگانے کے لیے آیا ہے. اب جب اسلام نے زنا کو حرام کیا، جب اسلام نے جب اپنی آنکھوں کی حفاظت کا حکم دیا، جب اسلام نے اپنی عفت کی حفاظت کا حکم دیا، لیکن انسان کی فطرت ہے کہ مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے، عورت مرد کی طرف مائل ہوتی ہے. انسان نے یہ نہیں کہا کہ یعنی مطلب کہ بالکل تمہارا میلان بالکل جائز نہیں. ہاں کہ شرعی حدود میں اللہ نے اس فطرت کو صحیح رخ پر لگایا کہ باقی انسان کی فطرت ہے، لیکن اللہ کے بتائے طریقے کے مطابق انسان اگر اپنی فطری قوتوں کو استعمال کرتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے جائز ہو جاتی ہے. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نکاح کا حکم دے رہا ہے کہ دیکھو کہ خود اپنے جو لوگ اپنے گھر جو افراد خانہ میں جو بے نکاح ہے، تم ان کے نکاح کی طرف کوشش کرو تاکہ صالح معاشرہ بغیر نکاح کے عام ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا. آج جو یورپین دنیا میں جتنی ساری برائیاں ہیں نکاح نہ کرنے کی وجہ سے، اس لیے یعنی یہ ساری برائیاں عام ہوتی جا رہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب اس کے بعد وہ زنا وغیرہ کے اسباب کو بند کرتے ہوئے باب کے لیے اللہ نے نکاح کا حکم دیتے فرمایا کہ وَأَنْكِحُوا، اور تم نکاح انکحو ایک تزوجو بنی نکاح کرو، خود نکاح کرو. انکحو کا مطلب یہ کہ عام طور پہ جو مرد لڑکا یا لڑکی یا مرد یا عورت کے جو اولیاء کا مطلب ذمہ دار جیسے ماں باپ وغیرہ، ان سے عموماً یعنی یہ لفظ خطاب کیا جاتا، اس لفظ سے خطاب کیا جاتا. انکحو تم نکاح کراؤ. ایاما یہ لفظ جامع ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ بیواؤں کا نکاح کرو. اگر بیواؤں کا نکاح کہا جاتا تو صرف بیوائی مراد ہوتے. جو بے نکاح ہے اس میں کوارے بھی آ گئے، جن کا نہیں ہوا، اب تک نکاح نہیں ہوا، ان کے بھی تم نکاح کی کوشش کرو. جن کا نکاح ہو چکا ہے لیکن طلاق کی وجہ سے یا کہ شوہر کے وفات کی وجہ سے وہ بے نکاح ہو چکے ہیں، ان کا بھی نکاح کراؤ. صالح معاشرہ صرف کواروں کے نکاح سے نہیں ہوگا. صالح معاشرہ جب تک بیوگان کے نکاح، جب تک کہ وہ نوجوان کے جو مطلب یہ کہ جن کی جو نکاح کرنے کے بعد بھی اب بے نکاح ہو چکے ہیں کسی وجہ سے، انتقال کی وجہ سے یا طلاق کی وجہ سے، تو اسلام کہتا ہے کہ صالح معاشرہ کی ضمانت جب مل سکتی ہے کہ اس کے اندر نکاح کو عام کیا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں ایک ایسا لفظ اللہ نے ذکر فرمایا جو سارے کے سارے لوگوں پر جو بھی بے نکاح ہے، اب تک جن کا نکاح نہیں ہوا، جن کا نکاح ہو چکا ہے لیکن اب نکاح کی ضرورت ہے. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ تم میں سے جو بے نکاح ہے. تو اس لیے بتایا گیا کہ 3 باتیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی 3 باتوں میں تاخیر مت کرو. آج یعنی یہ امت ان چیزوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج معاشرے میں جو تباہی آ چکی ہے. ایک تو یہ کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو تاخیر مت کرو. دوسرا یہ کہ جنازے کا وقت آ جائے، جنازہ آ جائے تو تاخیر مت کرو. تیسرا، لڑکی کا کوئی کفو مناسب رشتہ مل جائے تو اس میں تاخیر مت کرو. لڑکی کا کوئی مناسب مل جائے تو اس میں تاخیر مت کرو. اب انسان جو تاخیر کرتا ہے کس لیے تاخیر کرتا ہے کہ بھائی کہ اسباب نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تم نے لازم کر لیا. نکاح ایسا نہیں ہے کہ جو مطلب ہے کہ بغیر دولت کے بھی نکاح ہو سکتا ہے. تم نے یہ سارے کے سارے شاید اپنے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر محتاج بھی ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ ان کو غنی فرما دے گا. تو اللہ کے حبیب نے تو ایسے بھی مردوں کا نکاح فرمایا کہ چنانچہ ایسے صحابہ کا جن کے پاس سوائے ان کے تہبند اور کپڑے کے کچھ نہیں تھا، ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مستغنی کر دیا. تو جبکہ شرط کیا ہے؟ شرط یہ کہ عفت، پاک دامنی وغیرہ کی نیت ہو تو اللہ ان کی مدد فرمائے گا. اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر محتاج ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کا اللہ بے نیاز کر دے گا. کہ یعنی خواہ وہ جن کا نکاح تم کرا رہے ہو وہ آزاد ہو، خواہ باندی ہو، خواہ وہ غلام ہو، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یکون فقراء، اگر وہ فقراء ہے، محتاج ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دے گا. تو چنانچہ بتایا گیا کہ اللہ تینوں کی مدد فرماتا ہے، 3 لوگوں کی مدد فرماتا ہے. ایک تو یہ جو عفت کے لیے، پاک دامنی کی دولت کے لیے نہیں، عورت کی دولت کے لیے نہیں، جو عفت کی طرف نظر کرتے ہوئے نکاح کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے. دوسرا وہ شخص جو مکاتبت، جس کا انشاءاللہ ذکر آئے گا، غلام، کہ جو غلام آزاد ہونے کے لیے جو کوشش کرتا ہے، یعنی مطلب ہے کہ اللہ اس کی مدد فرماتا ہے کہ نیک نیتی کے لیے. یعنی تیسرا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ میں آزادوں کی نکاح کے بعد اب باندیوں اور غلاموں کی نکاح کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جو تمہارے عباد مانے غلام، عبد کی جمع عباد، یعنی امتن کی جمع اما. جیسے مرد کا نام، جیسے لڑکے کا نام عبداللہ رکھا جاتا ہے، اسی کے مقابلے میں آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اگر نام رکھنا چاہتے ہیں تو کیا نام رکھیں گے؟ امت اللہ. عبداللہ کا بالکل یعنی ایکول لڑکی کے لیے جو نام رکھا جائے گا امت اللہ، اللہ کی بندی. تو عبد کی جمع عباد، امت کی جمع اما، امت کی جمع اما. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عبد کے 2 معنی ہیں. عبد کے ایک معنی ہے اللہ کی طرف نسبت ہے، اللہ کی طرف اضافت ہے. تو بندہ، وہ خالق، یہ مخلوق، وہ معبود، یہ عابد. اگر یہ عبد کی نسبت
اگر انسانوں کی طرف ہے تو معنی کیا ہوں گے؟ غلام، معنی ہوں گے غلام۔ عباد اللہ آپ کئی مرتبہ سنی، عباد اللہ نے اللہ کے بندے، یہاں مخلوق کی طرف نسبت ہے تو معنی کیا ہوں گے؟ بندہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ من عبادکم، کہ یعنی تمہارے یور سلیوس، جیسے انگلش میں ترجمہ کریں گے، تمہارے بندے نہیں، تمہارے غلام، وَإِمَائِكُمْ، اور تمہاری باندیاں۔ اب یہاں ایک عقیدے کا ایک مسئلہ، آج بلا سوچے سمجھے لوگ بات بات پر شرک کا فتویٰ دیتے چلے جاتے ہیں۔ یہ جہالت ہے، یہ عصبیت ہے۔ عصبیت کا مطلب ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ انسان ایک شخص ایک ایسا ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق اپنے عقیدے کو نہیں کرتے چلا جاتا ہے، بلکہ کسی ایک کو فالو کرتے ہوئے، اس کا اپنا امام مانتے ہوئے اب ایک عقیدہ گھڑ لیتا ہے۔ اب قرآن و حدیث میں اس کے مخالف ہے تو قرآن اس کے عقیدے کو ٹھکرائے گا نہیں، بلکہ اس کے اندر اتنی عصبیت، یعنی مطلب ہے کہ فرقہ واری، یعنی اس کے اپنے فرقے کی اتنی عصبیت آ جاتی ہے، قرآن و حدیث کے معنی کی تعویل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو سب کچھ صحیح سمجھتا ہے۔ تو اس لیے بعض لوگوں نے جہالت سے، یہ ہے کہ اپنے جو غلط قسم کے گمراہ ان کے ائمہ ہے ان کو فالو کرنے کی وجہ سے فتویٰ دے دیا کہ عبد النبی نام رکھنا شرک، عبد النبی نام رکھنا شرک۔ تو ابھی آپ سن چکے یہ کس معنی میں رکھا گیا عبد النبی نام؟ نبی کا بندہ نہیں۔ کوئی بھی شخص نبی کا اپنے آپ کو نبی کا بندہ نہیں قرار دیتا، نبی کا غلام قرار دیتا ہے۔ تو عبد کے دو معنی ہیں، غلام کے بھی ہیں، عبد کے معنی بندے کے بھی ہیں۔ قرآن سے بڑھ کر کیا دلیل ہو سکتی ہے جب عام غلاموں کو اللہ نے مخلوق کی طرف نسبت کرتے ہوئے تمہارے غلاموں کے لیے اللہ لفظ کیا فرماتا؟ من عبادکم، تمہارے غلام۔ جب عام انسان کی طرف عبد کی نسبت ہو تو غلام ہو جائے، اور نبی کی طرف نسبت ہو جائے تو بندہ، کون اس کا معنی لیتا ہے؟ یقیناً پتہ چلتا ہے کہ نبی کی محبت کی کمی کی وجہ سے تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی۔ نبی کی محبت ہوتی جیسے عام انسان کی طرف عبادت کی نسبت کرنے کے باوجود قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جائز ہے، اس لیے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ من عبادکم، تمہارے بندے ترجمہ نہیں کیا جائے گا، عبادکم تمہارے غلام۔ تو نبی کی طرف جب عبد کی نسبت کی جائے گی تو معنی کیا ہوں گے؟ نبی کا غلام۔ یقیناً نبی کی غلامی کے بغیر انسان نہ اس دنیا میں فلاح پا سکتا ہے نہ آخرت میں فلاح پا سکتا ہے۔ نبی ہی کی پیروی، نبی ہی کی غلامی سے اللہ تعالیٰ کو قرب مل سکتا ہے، اللہ کی محبت حاصل ہو سکتی ہے، شفاعت نصیب ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے غلاموں کا اور تم اپنے عبادیوں کا نکاح کراؤ کہ ان یکون فقراء، تم یعنی محتاجی کا ڈر، یعنی خوف مت کھاؤ کہ فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی فرما دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ بالکل کوئی قدرتی نہیں رکھتا کسی قسم کی، یعنی نام نفقہ اسے یقین ہے کہ نام نفقہ نہیں دے سکوں گا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے عفت کا دامن، اسے اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہیے، عصمت کی حفاظت کرنا چاہیے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جو نکاح کی قدرت نہیں رکھتے، نان و نفقے کی قدرت نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یجد، انہیں چاہیے کہ عفت کے دامن کو تھامنا چاہیے۔ عفت کو کیسے تھامے؟ مختلف طریقے بتائے گئے۔ اپنی نگاہ کی حفاظت کیجیے، اپنے اعضاء کی حفاظت کیجیے۔ دوسرا ہے کہ اس کے باوجود بھی کنٹرول نہیں ہو رہا ہے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کثرت سے روزے رکھنا انسان کو اس کی اپنی شہوت کو کنٹرول پر کرنے کا ایک مفید ذریعہ ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں صاف آتا ہے کہ جو بالکل انہیں نان و نفقے وغیرہ کی قدرت نہیں رکھتا تو اس وقت اسے کثرت سے روزے رکھ کر اپنی عفت کی حفاظت کرنا چاہیے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ یہ کس لیے کہا جا رہا ہے بار بار؟ لوگوں کا یہ وہم ہے کہ نکاح کریں گے تو اس کے اخراجات بڑھ جائیں گے، نکاح کریں گے تو ہماری دولت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسی برکت عطا فرمائے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، بشرطے کہ اس کا ارادہ عفت کا ہو، اس کا ارادہ سنت پر عمل کرنے کا ہو، تو اللہ تعالیٰ محتاج کو بھی غنی کر دے گا۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کوئی انسان کسی عورت سے اس کی اپنی دولت کی وجہ سے نکاح کرتا، عفت کے لیے نہیں، اولاد کے لیے نہیں، اللہ سنت کی اتباع کرنے کے لیے نہیں، کہ اس سے نکاح کریں گے تو لاکھوں روپے ملیں گے، لاکھوں روپے کی صورت میں جہیز ملے گا، اس لیے کرتا ہے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی میں اور اضافہ فرما دے گا۔ اس لیے بعض شادیوں کے بعد لٹ جاتے ہیں، یقیناً لٹ جاتے ہیں۔ کس لیے لٹ جاتے ہیں؟ نکاح کا مقصد سنت نہیں تھا، نکاح کا مقصد دولت بٹورنا تھا۔ ایسے لوگ یقیناً اللہ تعالیٰ کی اس وعدے کی فہرست میں نہیں آئیں گے۔ اللہ کے وعدے کی فہرست میں وہ آئیں گے جو سنت پر عمل کرنے کے لیے نکاح کرتے ہیں۔ اللہ کے وعدے کی فہرست میں وہ آئیں گے کہ یعنی مطلب جو اپنی عفت کی حفاظت کے لیے، اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے نکاح کرتے ہیں۔ ورنہ جو عورت کی دولت کے لیے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ نکاح کرے گا، اللہ اس کے
فقر میں، محتاجی میں، غریبی میں اضافہ کرے گا۔ جو عورت کے حسب و نسب کس لیے کر رہے ہیں نکاح، یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے یہ نیک ہے، اس لیے نہیں دیکھا جا رہا ہے یہ نمازی ہے، اس لیے کیا جا رہا ہے بڑے خاندان کی عورت ہے، بڑے گھرانے کی عورت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کمینے پن میں اور اضافہ کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اس کو اور انہیں لوگوں میں ذلیل کر دے گا۔ اور اگر کوئی اس لیے نکاح کرے گا کہ اپنی عصمت کی حفاظت کرے، عزت کی حفاظت کرے، اس لیے نکاح کرے گا، تو اس کے لیے اللہ کے بھی فرماتے ہیں اس عورت کو اس مرد میں برکت عطا فرمائے گا، اس مرد میں اس عورت کے لیے برکت پیدا فرمائے گا۔ آج برکتیں ختم کیوں ہو گئی؟ اس لیے برکتیں ختم ہو گئی، یہ سیکنڈری درجہ ہے۔ عفت، پاک دامنی، اخلاق، کردار، یہ سیکنڈری درجہ۔ پہلا درجہ اس کا اسٹیٹس، دولت وغیرہ، یہ پہلا درجہ ہے، یہ مل جائے تو ٹھیک ہے، یہ نہ بھی ملا تو چل جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل کے ذریعے سے کر کے بتایا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیوں ان کے بارے میں فرمایا؟ آپ کا وصف کیا تھا؟ سارے صحابہ میں کس وصف سے مشہور تھے؟ حیا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ ان سے نکاح کیا۔ جب انتقال ہو گیا تو اس کے بعد اپنی دوسری صاحبزادی کے یعنی ان سے نکاح فرمایا، ام کلثوم کا، ان کا بھی انتقال ہو گیا، جبکہ اور بھی کئی صحابہ تھے۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ اگر میری 40 لڑکیاں بھی ہوتی تو ایک کے بعد دیگر عثمان کو دے دیتا۔ کس لیے؟ کس بنیاد پر؟ کہ آپ کے اندر جو حیا، جو اخلاق کا سب سے اہم وصف ہے، حیا، شرم، حیا کا یہ اخلاق کا سب سے بنیادی کیا حیا بلکہ ایمان کا شعبہ قرار دیا گیا۔ اس وجہ سے تو پتہ چلا کہ جو اس وجہ سے نکاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ محتاج بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا۔ کہ اس کے بعد اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے تنکح المرأۃ لاربع، عموماً عورت سے نکاح لوگوں میں جو عام طور پر یہ چلن رواج، اس اعتبار سے اللہ کے فرماتے ہیں نکاح عام طور پر 4 باتوں کے لیے کیا جاتا ہے، 4 باتوں کی بنیاد پر۔ تو ایک کروگ نہیں کہا گیا، عموماً جو لوگ کرتے ہیں تنکح المرأۃ لاربع لمالھا، عورت کے مال کی وجہ سے، ولحسبھا، اس کے حسب، نسب، خاندانی اسٹیٹس کی وجہ سے، ولجمالھا، خوبصورتی کی وجہ سے، ولدینھا، دینداری کی بنیاد پر۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس صحابی ممکن ہے حضرت ابو ذر کہ تم دینداری کو دیکھو، فظفر بذات الدین، کہ تم دینداری کی تربیت ادا، تم اس کو اختیار کرو، اس کو اختیار کرو، اس کے مال کی بنیاد پر۔ ہاں کہ ساتھ ساتھ اگر وہ یہ ساری خوبیاں ہیں تو مذائقہ نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے کس کو؟ تم دین کو دیکھو کہ اس کا۔ لیکن صرف کوئی ابھی آپ سن چکے ہیں کہ جو صرف مالداری کی بنیاد پر جو کرتا ہے، خوبصورتی کی بنیاد پر جو کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوا کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر محتاج ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا۔ اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم۔ اب یہاں سے ایک خاص غلاموں کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں کہ مما ملکت ایمانکم، جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہارے مملوک ہے، اگر وہ مکاتبت چاہے، مکاتبت ایک شرعی خاص اصطلاح ہے، لفظی معنی تو لکھنا ہے، یعنی لکھنا مراد نہیں آپس میں لکھا پڑھائی، آپس میں عام لکھا پڑھائی کو نہیں کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی آقا اپنے غلام سے کہہ دے، معاہدہ ہو جائے، اور یا ہے کہ غلام اپنے آقا سے کہہ دے کہ تم اتنی رقم اگر تو ادا کر دے گا یا میں ادا کر دوں، اتنی رقم، اتنے 1000 روپئے ادا کر دوں تو میں آزاد، یا تو آزاد ہے۔ مالک کہے گا کہ تو آزاد ہے، غلام کہے گا کہ میں آزاد ہو جاؤں گا، اور مالک اس کو قبول کر لے، مالک اس کو قبول کر لے، تو اس عمل کو شرعی اصطلاح مکاتبت کہا جاتا ہے، کیونکہ عام طور پر ایسی چیز لکھا پڑھائی سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے اس کا مکاتبت لفظ رکھا گیا۔ اور دوسرا یہ اس غلام کو مکاتب کہا جاتا ہے جس سے معاملہ کیا گیا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ 1 درہم بھی اگر اس غلام پر باقی رہے گا تو غلامی رہے گا۔ 1 درہم بھی، مثال کے طور پر معاہدہ ہوا کہ 1000، لیکن 1-2 درہم باقی رہے گا، اس وقت تک غلام رہے گا جب تک کہ پورے پیسے ادا نہ کر دے۔ اگر وہ مدت میں ادا نہیں کیا تو اس وقت پھر غلام آزاد نہیں ہوگا۔ یہ مکاتبت کے شرائط فقہی کتابوں میں تفصیل سے آئے ہیں۔ تو اب یہاں یہ پتہ چلا کہ اسلام غلامی کو رائج کرنا نہیں چاہتا، جہاں تک ہو سکے غلامی کو ختم کرنے کے لیے آیا۔ آج اسلام پر جو تنقید کرتے ہیں کیا وہ ماقبل کی تاریخ کو نہیں جانتے کہ یہودیوں میں، عیسائیوں میں یعنی سب سے زیادہ غلام بنانے کا رواج تو ان کے پاس تھا، لیکن اسلام نے آ کر لوگوں کے اندر یہ یعنی مطلب یہ ابھارا کہ جہاں تک ہو سکے کہ اللہ نے سب یعنی بڑی نیکیوں میں سے ایک بڑی نیکی کیا قرار دی؟ غلام کو آزاد کرنا۔ اس لیے بعض گناہوں کا کفارہ کیا قرار دیا گیا؟ غلاموں کو آزاد کرنا، ان کی گردن سے مراد گردن، یہ عرف میں ایک محاورہ ہے، یعنی مطلب کہ انسان کا سر اور گردن اہم ہوا کرتا ہے، جب جس کی گردن ہی نہیں ہے تو انسان ہی نہیں ہے۔ ہاتھ اگر نہ ہو تو پھر بھی انسان ہو سکتا ہے، پاؤں بھی نہ ہو تو انسان ہو سکتا ہے، گردن ہی نہ ہو تو انسان کا تصور نہیں ہوتا۔ تو قرآن کریم یا احادیث کریمہ میں گردن کو آزاد کرنا، تحریر رقبہ، گردن سے مراد کیا ہے؟ غلام کو آزاد کرنا۔ بلکہ آپ
یعنی پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارے میں جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، زکوٰۃ کن کن کو دی جا سکتی ہے، فقراء کو دی جا سکتی ہے، مساکین کو دی جا سکتی ہے، انہی میں سے اگر کوئی غلام مکاتبت کا ہے، اپنے آقا سے معاہدہ ہو چکا ہے، اتنے 1000 روپے پر آزاد ہو جائے گا، اس کو بھی اس کی مدد کے لیے زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور پھر رقابی والغارمین، اور جو مقروض ہے مقروض کے قرض کو ادا کے لیے زکوٰۃ دی جائے گی، اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ بلکہ یہی نہیں، بلکہ مکاتبت کی اجازت دے کر اسلام نے یہ کہا کہ ان کی مدد کرو، وہ غلاموں کی مدد کرو کہ جو اپنے حق کو پورا ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو ان کی مدد کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی مکاتبت کو چاہے فکاتبوہم، تو تم اس کو مکاتب بنا لو اگر تم ان میں خیر کو دیکھتے ہیں۔ خیر کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہونے کے بعد، آزاد ہونے کے بعد کوئی گری ہوئی حرکتیں نہیں کرے گا، وہ مانگتے ہوئے نہیں پھرے گا، وہ معاشرے کے لیے دردسر نہیں ہوگا، وہ برائیوں کا ارتکاب نہیں کرے گا، اس میں خیر کو دیکھیں گے، بھلائی کو دیکھیں گے، یا کہ یہ کما کر وہ اپنے حق کو ادا کر سکتا ہے، تو اس صورت میں تم اس کے لیے مکاتبت کا معاملہ کرو۔ اس کا یہی نہیں بلکہ اس مالک کو اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ ترغیب دیتا ہے کہ آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، وہ ایسے غلاموں کو تم دو اللہ کے مال میں سے جو اس نے تم کو عطا کیا ہے۔ ایک خود مالک کو چاہیے کہ اس میں سے معاہدہ تو ہو گیا، کچھ کم کر دے، اجازت ہے کہ میں نے تو 1000 کا وعدہ کیا تھا، ٹھیک ہے، تو اگر اس میں سے 200 نہیں دے سکتا تو تجھے میں نے معاف کر دیا، تجھے آزاد کر دیا۔ یہ کہ خود مالک اگر کمی نہیں کرنا چاہتا ہے تو دوسرے لوگ اس کی عطیے کے ذریعے سے مدد کرے، دوسرے لوگ اس کی زکوٰۃ کے ذریعے سے مدد کرے۔ یہ ایک اہم بات اسلام کا جو معاشی نظام، آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری معاشی ترقی ہو تو اسلام کا معاشی نظام ہی اس ترقی کا ضامن ہو سکتا ہے۔ بہت سے نظام اس دنیا میں فیل ہو چکے ہیں کہ کیپٹلزم فیل ہو چکا ہے، کمیونزم فیل ہو چکا ہے، یعنی جتنے نظام، جتنے مالی نظام معاشی سب فیل ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی نظام اگر ترقی دلا سکتا ہے تو وہ اسلام کا معاشی نظام ترقی دلا سکتا ہے۔ تو چنانچہ یہاں پر اسلام کے معاشی نظام کے 2 بنیادی اصول اس صرف ایک قرآن کریم کے ایک آیت کے ٹکڑے میں اللہ نے بیان فرما دیا۔ وآتوہم، ان کی مدد کرو، ان کو دو، من مال اللہ الذی، اللہ کے مال میں سے جو اللہ نے تم کو دیا۔ 2 باتیں، اللہ کا مال، اللہ نے تم کو دیا، 2 باتیں اہم ہیں۔ تو اللہ کا مال یہ کس کی تردید کرتا ہے؟ ان کی تردید کرتا ہے جو سوشلزم وغیرہ کہتے ہیں کہ سب کا حق ہے، کسی کا حق نہیں ہے، سب کا حق مشترک ہے۔ تو نہیں، جو کیپٹلزم والے کہتے ہیں کہ جو چاہے کرو تمہارا مال ہے، جو چاہے کرو تمہارا مال ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کہ اصل مال کا مالک دینے والا اللہ ہے، تمہیں آزاد نہیں چھوڑا گیا، اس لیے تم جو چاہے نہیں کر سکتے۔ جو کیپٹلزم والے چاہتے ہیں کہ جو چاہے کرو مال کے اندر۔ اب اس کے بعد آتاکم، لیکن اللہ نے تمہیں عارضی طور پر مالک بنایا۔ جو سوشلزم وغیرہ کہتے ہیں کہ کسی کی ملکیت نہیں، سب میں حق مشترک ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کو مالک بھی بنایا، پھر بندے کو بالکل آزاد نہیں چھوڑا۔ مال اللہ کا ہے کہ اپنی ملکیت میں یہ سمجھے کہ یہ حقیقت میں اس کا دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کیا مطلب یہ ہے کہ مال اللہ کا ہے، لیکن اللہ نے تمہیں تصرف یعنی خرچ کرنے کا اختیار دیا ہے۔ جہاں اللہ نے خرچ کرنے سے منع کیا کیونکہ اللہ کا مال ہے، تمہیں وہاں خرچ کرنا تمہاں حرام ہے۔ اللہ نے جہاں خرچ کرنے کو ضروری قرار دیا جیسے زکوٰۃ وغیرہ، وہاں کیونکہ مال تمہارا نہیں، تمہارا مال ہوتا تو جیسے چاہے خرچ کرتے، تو وہاں خرچ کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ نے جس مقام پر خرچ کرنا مستحب قرار دیا جیسے مکاتب بنانا، غریبوں کی مدد کرنا وغیرہ، جہاں مستحب قرار دیا ہے وہاں خرچ کرنا مستحب ہے۔ جہاں اللہ نے جس مال کو یعنی استعمال کرنا مباح جائز قرار دیا ہے وہاں مال کا استعمال کرنا جائز۔ کیوں؟ مال اللہ کا ہے، اس لیے ہم اپنے جانب سے مال میں جیسے چاہے تصرف نہیں کر سکتے۔ بعض وقت مال کا خرچ کرنا فرض ہے تو بعض وقت مال کا خرچ کرنا حرام ہے، تو بعض وقت مال کا خرچ کرنا مستحب ہے، تو بعض وقت مال کا خرچ کرنا مباح ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا مال ہے کہ آتوہم، تم دو ان کو اللہ کے مال میں سے الذی آتاکم۔ اس کے بعد جاہلیت کے زمانے میں جو سخت ایک انتہائی گھناؤنی قسم کی کہ جو اس زمانے کے جو بعض سرمایہ دار، ہر زمانے میں ضروری نہیں کہ سارے سرمایہ دار نیک ہو، ہر زمانے میں برائیاں، یہ آج بھی اگر یہ کوئی اس قسم کی برائی ارتکاب کرتا ہے تو سمجھنا کہ وہ جاہلیت کی اتباع کرتا ہے۔ تو اس زمانے میں چند لوگ باندیوں کو کس لیے رکھا کرتے تھے؟ اپنی ضرورت کے لیے نہیں، بلکہ ان سے بدکاری کا، جس کو کہتے ہیں آج کل کی یعنی اصطلاح میں قحبہ گیری کے اڈے چلانے کے لیے۔ تو اس غلط رواج
کو اسلام نے ایک لخت اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اعلان کر دیا کہ یہ ساری کی ساری برائیوں کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہے کہ انتہائی اللہ تعالیٰ اس کی سخت مذمت برائی بیان فرماتا ہے کہ تم اپنی بادیوں کو ولا تکرہوا مجبور مت کرو، اکراہ سے، اکراہ میں نے مجبور کرنا، مجبور مت کرو کہ ولا تکرہوا فتیاتکم اپنی بادیوں کو علی البغاء، بغاء میں نے بدکاری، زنا کاری پر، ان اردنا تحسنا جب کہ وہ اگر پاک دامنی کو چاہتی ہے تو اس وقت یعنی تم اسے بالکل اس پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ پاک دامنی نہیں چاہتی تو کر سکتے ہیں، کیونکہ اکراہ کا معاملہ جب ہوگا کہ جب پاک دامنی چاہ رہی ہے تو تم مجبور کرو، اور وہ چاہ رہی اگر پاک دامنی نہیں چاہتی ہے تو اس وقت اکراہ میں مجبور نہیں کہا جائے گا۔ تو یہاں اس زمانے کی رواج کے اعتبار سے کہا گیا، اس کا نعوذ باللہ اس کا معنی مخالف نہیں ہوگا کہ اگر پاک دامنی نہیں چاہے گی تو اس کے لیے اس قسم کے معاملے میں استعمال کرنا جائز معنی نہیں ہوں گے، بلکہ اگر وہ خود برائی کے راستے کو اختیار کرے گی تو اس وقت مالک ذمہ دار نہیں ہوگا، وہ ذمہ دار ہوگی۔ اب سارا گناہ کس پر ہوگا؟ اب یعنی باوجود ہے کہ وہ اس چیز کو ناپسند کرتی ہے، مالک ایسے غلط راہوں پر ڈالنا چاہتا ہے تو سارا گناہ مالک پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا کہ جو جبر و اکراہ کے ذریعے سے مالک اس جیسی چیزوں میں لگاتا ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہ ہے کہ اوس و خزرج مدینہ منورہ کے دو مشہور و معروف قبائل، اوس و خزرج کا سردار جو آگے چل کے کس کا سردار بنا؟ منافقوں کا سردار، آگے چل کے منافقوں کا سردار۔ اوس و خزرج کون بنے؟ انصار بنے۔ اوس و خزرج جن کی جاہلیت کا عالم یہ تھا کہ زمانے دراز تک جو یعنی لڑائیاں کرتے تھے کہ اللہ کے حبیب کی تعلیم، اللہ کے حبیب کے نور سے یہ دونوں کے دونوں قبیلے متحد ہو کر کہ سارے عالم میں کس لقب سے مشہور ہوئے؟ انصار۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے عبداللہ بن ابی قوم میں اتنی بڑی پوزیشن حاصل کر لیا تھا کہ اوس و خزرج مل کے اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے، بلکہ اس وقت ہجرت کے زمانے میں اس کے سونے کا تاج یہ دونوں قبیلے تیار کر رہے تھے کہ تاکہ اس کو بادشاہ کی گدی پر بٹھائے، لیکن اللہ کے حبیب آنے کے بعد اس کی برائیوں کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے، اس کی بدکاریوں کے یعنی مطلب یہ کہ ساری کی ساری باتوں کا پھول کھل جاتا ہے۔ یہ اوس و خزرج کا آج بھی بعض لوگ اپنے آپ کو مطلب ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ شریف فلاں ہے، لیکن ان کی زندگی کا مطلب اندرونی حصہ انتہائی تاریک ہوا کرتا ہے، تو وہ یقیناً وہ عبداللہ بن ابی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ تو چنانچہ اب یہاں وہ کیا کرتا تھا؟ 6 باندیاں تھیں اس کی، 6 کے 6 باندیاں صرف اسی کام کے لیے، قحبہ گیری کے لیے، بدکاری کے یعنی دھندے کے لیے اس نے مختص کر دیا تھا اور اس کے ذریعے سے رقم حاصل کیا کرتا تھا۔ یہی نہیں، ان باندیوں کے اندر ایک باندی تھی جس کا نام معاذہ، اس کے باندیوں کے نام بھی یعنی روایات میں آئی ہیں، سیرت کی کتاب میں معاذہ۔ اب اگر کوئی کسی قبیلے عرب کے قبیلے کا سردار آ جاتا تو فری میں اس باندی کو بھیجا جاتا تاکہ ہمیشہ سردار اس سے محبت کا برتاؤ کرے اور اس سے پیسوں کو لوٹے اور یعنی تمام مطلب عرب کے سرداروں کی یعنی حمایت کو حاصل کرے۔ تو اس قسم کے وہ دھندے کا مرتکب تھا کون؟ یہ بے غیرت آدمی جو منافقوں کا سردار کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے عبداللہ بن ابی۔ تو ایک باندی جو معاذہ، جس کے ساتھ جو مختلف قسم کے ڈیلیگیشنز اور عرب کے سردار آیا کرتے تھے، ان کے پاس یہ بھیجا کرتا تھا جب وہ اسلام لا لیتی ہے۔ اسلام لانے کے بعد روتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر عرض کرتی ہے میں اسلام لا چکی ہے، اور عبداللہ بن ابی ایسی حرکتیں کر رہا ہے، کیونکہ عبداللہ بن ابی بھی اپنے آپ کو گویا اسلام کے دامن میں داخل کیا، لیکن دل سے نہیں، ظاہری طور پر، دل سے نہیں، ظاہری طور پر منافق تھا، اللہ اس کے رسول کی محبت قطعی اس کے دل میں نہیں تھی، لیکن دنیوی منفعتوں کی وجہ سے، دنیوی منفعتوں دیکھیں کہ اوس و خزرج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اب جو رہی صحیح جو اس کی یعنی سرداری تھی ختم ہو جائے گی، رہی صحیح جو لوگوں میں اس کی ساتھ تھی ختم ہو جائے گی، اس لیے اس نے ظاہری طور پر اسلام کو قبول کر لیا۔ تو اب اللہ کے حبیب نے ابوبکر صدیق سے سیدھا اسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے، فرمایا کہ اسے روک دو، اسے پناہ دو، اس معاذہ کو پناہ دو۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی کہ باندیوں کو ایسے کام میں بالکل مت لگاؤ
کہ چنانچہ جب کہ وہ پاک دامنی کو اختیار کرنا چاہ رہی ہے تو تم یہ لگانا یہ کہ بڑی شرم کی بات ہے، بڑی آر کی بات ہے، یا بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کس لیے تم کرتے ہو؟ عرض الحیات دنیا ہے، دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے اسی لیے تو کرتے ہیں۔ دنیا کا مال و متاع ختم ہو جانے والا ہے، لیکن اس کا وبال میدان محشر میں، اس کا وبال جہنم کی عذاب کی صورت میں بالکل باقی رہنے والا ہے۔ اسے اللہ نے فرمایا کہ جو ایسا جو یعنی نہ چاہتے ہوئے اس کو اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ تو اسے معاف کر دے گا اس باندی کو، لیکن اس کے مالک کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ معاشرے کے اصلاح کے، معاشرے کے صلاح فلاح کے بہترین اللہ تعالیٰ جو اسباب کو ذکر فرما کر، اور اب یہاں اس کے بعد اس رکوع کا اختتام اس آیت پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو، کھلے کھلے طور پر اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4 رکوع میں معاشرے کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، زنا اور تہمت وغیرہ ساری برائیوں کو بیان کر کے انسان کی پاک دامنی کے لیے جو اصول ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت، اپنی عفت کی حفاظت، نکاح وغیرہ، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ ذکر کر کے فرماتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کون سی روشن آیتیں ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر کون سی یہ چیز تمہارے معاشرے کے اندر نورانیت کو پیدا کر سکتی ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّن قَبْلِكُمْ، نہ صرف تمہارے لیے اللہ کے حبیب پر آیتیں نازل نہیں کی گئی بلکہ اس کی مثالیں بھی دی گئی۔ ما قبل کی قوموں کا کیا حال ہوا جو برائی کے راستہ پر گامزن ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو نیکوکار تھے وہ پاک دامنی کو اختیار کرنے کے لیے اللہ نے کیسے مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کی عفت کو بیان کیا گیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت کو بیان کیا گیا، تو مثلا من الذین خلوا، اور ان کے احوال کو بھی اللہ نے نازل فرمایا کہ جو تم سے پہلے تھے۔ اور یہ سب کس لیے ہے کہ نصیحت کے لیے، جو تقوی کی راہ کو اختیار کرنے والے، اور یوں تو قرآن سارے کے سارے عالم کے لیے ہدایت ہے، موعظت ہے، نصیحت ہے، لیکن مطلب یہ کہ لیکن حقیقت میں اس سے فائدہ اٹھانے والے کون ہیں؟ جو تقوی کے راستے کو اختیار کرنے والے ہوا کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ سارے کا سارا کلام کی آیات یہ موعظت ہے، نصیحت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ جو ڈرتا نہیں تو وہ یقیناً وہ اپنی اس دنیا کو بھی تباہ کرتا ہے، آخرت کو تباہ کرتا ہے۔ جو ڈرے گا یقیناً قرآن کریم کی ان آیات، ان اصول، ان احکام کے ذریعے سے روشنی حاصل کر کے اپنی زندگی کو صالح بنا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی عظمت، اپنے حبیب پاک کی عظمت کو بیان فرماتا ہے، اور اس کے بعد آنے والے رکوع میں اللہ اس کے رسول کی سچی اتباع کرنے والے رجال اللہ تلہم ان کا ذکر فرماتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ نور اس میں جو الفاظ ہے، کیونکہ بہت سے الفاظ جب تک اس کے معنی اچھی طرح واضح نہ سمجھ میں ہم اس پر غور نہ کریں، آیت کریمہ کا مفہوم بالکل واضح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پہلے یعنی کلمات کے معنی اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ اس کے بعد نور کس کو کہتے ہیں؟ نور کہا جاتا ہے کہ ظاہر لنفسہ مظہر لغیرہ، خود ظاہر ہو، ظاہر بذاتہ اور مظہر لغیرہ، خود ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کرنے والا ہو۔ مثلا اندھیرا ہے، یہ نور کی تعریف ہے کہ خود ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کرنے والا اندھیرا ہے۔ اب اندھیرے میں مثال کے طور پر یہ دیوار ہے، یہ کھڑکی ہے، دکھائی نہیں دیتی، جیسے ہی سورج کی روشنی چمکی تو پہلے بالکل ڈائریکٹ اب آپ کی آنکھوں نے کس کا ادراک کیا؟ نور کا، جو ظاہر ہے، جو بالکل ظاہر ہے، اپیرنٹ ہے، ظاہر ہے۔ اب اس نور کی تعریف کیا؟ خود بھی ظاہر ہونا دوسروں کو۔ یہ دیوار جو ظاہر نہیں تھی، یہ کھڑکی تو ظاہر نہیں تھی، دکھائی نہیں دے رہا تھا، دونوں میں تمیز نہیں دکھائی دے، دروازہ کہاں ہے، کھڑکی کہاں ہے، دیوار کدھر ہے، لیکن سب سے پہلے نور یعنی آپ کے آنکھوں نے ادراک کیا۔ اس نور کے ذریعے سے آپ کو اس بات کی تمیز ہوئی کہ دروازہ ہے، یہ دروازہ ہے، یہ کھڑکی ہے، یہ دیوار ہے، یہ فلاں ہے۔ تو یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ نور۔ تو نور کی تعریف خود ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کرے، یہ نور کی تعریف ہے۔ تو بتایا گیا کہ نور کی تعریف کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ پر نور کے حقیقی معنی میں اللہ کو نور کہنا ایک اہم بات۔ آج لوگ بحث کرتے ہیں اللہ کے حبیب کو نور کہا جاتا ہے، ارے شرک ہو گیا کیونکہ اللہ نور ہے۔ اللہ نور ہے تو سمجھنا چاہیے کہ حقیقی معنی میں اللہ کو نور قرار دینا علماء کرام متفق کہ ناجائز ہے۔ حقیقی معنی کیوں؟ نور خود مخلوق ہے، نور خود مخلوق ہے۔ ارشاد ربانی ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور،
تمام تعریف اللہ کے لیے کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اللہ نے تاریکیوں کو بنایا اور نور کو بنایا. اللہ بنانے والا نور بنا. تو اللہ کے حبیب پر نور کے معنی کا اطلاق شرک نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جب یہ نور کو بنایا تو اللہ کے حبیب کا نور تو سارے نوروں کا نور الانوار ہے، سارے روشنیوں کی اصل نور آپ ہے. آپ کے نور کے ذریعے ہی ساری کائنات کو اللہ نے وجود میں لایا. تو اب تو پتہ چلا کہ اب نور کو اس حقیقی معنی میں جو عرفی معنی میں نور کو یعنی اللہ پر اس کا مصداق نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے فرمایا آسمان و زمین کا نور ہے. کیا معنی؟ تو سن لیجئے، یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی چیز کوئی صفت حد درجے پائی جاتی ہے تو اس کا مصدر کا اطلاق ہوا کرتا ہے. مصدر کا مطلب یہ مثال کے طور پر ایک شخص کو عام طور پر کیا کہتے ہیں؟ آپ کریم بولتے ہیں. کریم بولے تو شرافت والا، سخاوت والا، صاحب کرم. لیکن وہ صفت جب زیادہ ہوتی ہے تو خود کرم ہے بول دیتے ہیں، یہ کرم ہے. جیسے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیا فرمایا؟ رحیم بھی فرمایا، اور حد درجے رحمت کی صفت ہے تو کیا فرمایا؟ آپ خود رحمت ہے. عام طور پر عمومی اعتبار سے تو فضل ہے، تو شکر ہے، تو رحمت ہے، تو عدل ہے، یہ نہیں کہا جاتا. عام یعنی رحمت کرنے والا ہے، فضل والا ہے یعنی انصاف والا ہے، انصاف نہیں کہا جاتا ہے. لیکن حد درجے صفت پائی جاتی ہے تو خود وہ مصدر کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، یعنی خود مصدر. تو بلا تشبیہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کے یعنی نور سے ساری کائنات روشن ہے. یہ آسمان روشن ہے، یہ زمین روشن ہے، ساری کائنات ایمان کا نور، قرآن کا نور، نبی کا نور سب اللہ ہی سے ہے. تو اس لیے نور یہ بمعنی منور، روشن کرنے والا. اس لیے مفسرین کرام کیا فرماتے ہیں؟ نور کس معنی میں اللہ کے لیے معنی استعمال کیا جاتا ہے؟ نور کے معنی اللہ نور ہے کا کیا مطلب؟ اللہ آسمان و زمین ساری کائنات کو روشن فرمانے والا ہے. ظاہر کو کس سے منور کرنے والا ہے؟ یہ ظاہر، یہ جیسے بدن، یہ پوری دنیا ظاہر ہے نا. ظاہر کو چاند کے ذریعے سے، ظاہر کو سورج کے ذریعے سے، ظاہر کو ستاروں کے ذریعے سے. باطن کو کس سے منور کرنے والا ہے؟ اپنے نبی پاک اولیاء سے باطن کو منور فرماتا ہے. منور اللہ روشن کرنے والا ہے. تو اب کیونکہ یہ نور کا وصف حد درجے، کیونکہ ساری کائنات کا خالق و مالک وہی ہے، نور کا وہی بنانے والا ہے، اس لیے منور کے بجائے اللہ پر کیا کہہ دیا گیا؟ خود نور. صاحب نور، نور کے مالک کے بجائے خود اللہ کو کیا کہہ دیا گیا؟ نور. اس لیے اللہ یقیناً ہم مانتے ہیں، انکار نہیں کر سکتے کہ اللہ کے اسماء میں سے اسم کیا ہے؟ نور. لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو کیا فرمایا؟ نور. شرک نہیں. ارے نور میں کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ بہت سے ایسے اوصاف ہے. اللہ نے اپنے آپ کو کیا فرمایا؟ اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور نبی کو کیا فرمایا؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ کی صفت رحیم، نبی کی صفت رحیم. شرک نہیں. کیوں؟ ایک مسلمان جاہل سے جاہل بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی خود بخود یعنی رحیم کی یہ صفت نبی نے خود حاصل کی اللہ کے عطا کے بغیر. اللہ نے بنایا، بنانے والا بننے والا برابر نہیں ہو سکتا. خالق و مخلوق دونوں برابر نہیں ہو سکتے. نبی مخلوق، رب خالق. اللہ نے یہ صفت عطا فرمائی، اور خود اللہ تعالیٰ کی ساری صفتیں خود سے ہے، جس کو ایک اصطلاح میں کہتے ہیں مستقل، استقلال کے ساتھ. اور نبی کی جتنی صفتیں ہوں گی عطائی، حقیقی نہیں، عطائی، اللہ کی عطا کردہ. لیکن ہر جگہ ایک مسلمان معلوم ہے کہ شرک نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ نے ہر جگہ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی عطا سے آپ رحیم ہیں، اللہ کی عطا سے آپ نور ہے، اللہ کی عطا سے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں. اللہ سننے والا ہے، سمیع، اللہ دیکھنے والا ہے. عربی زبان میں سننے والے کو یہ بتائیے کیا سمیع کہنا جائز ہے؟ نہیں ہے، شرک ہو گیا. کیوں؟ اللہ سمیع ہے. عربی زبان میں جو دیکھتا ہے کیا کہا جاتا ہے؟ باصر نہیں کہا جاتا، عبد البصیر کہا جاتا ہے. اللہ کی صفت بصیر ہے تو یہ مشرک ہو گیا. ارے نہیں، ارے پھر شرک ہے نہیں بولتے، ہم آج سے نہیں بولیں گے سمیع. ارے تو مت بول، اللہ تعالیٰ فرما رہا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ انا خلقنا الانسان، سورہ دہر پڑھ لیجئے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا، ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا. ارے عام انسان کو اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر فرما رہا ہے تو حضور کی عظمت کا کیا کہنا. تو اب پتہ چلا یہ ہر جگہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کی مشیت سے ہر مسلمان جانتا ہے ساری صفات اللہ کی عطا سے ہے. اللہ کی عطا کے بغیر ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، ایک صفت بھی انسان حاصل نہیں کر سکتا. تو یقیناً جس طرح یہ لفظ رحیم کا اطلاق، مخلوق پر سمیع بصیر کا اطلاق، جب یہ شرک نہیں ہے تو نبی کو نور کہنا بھی
شرک نہیں ہوگا، جبکہ اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا، کیا فرمایا؟ قد جاءکم من اللہ نور، اپنے حبیب کے لیے کیا فرمایا؟ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا۔ کیا کوئی مفسر نے کہا کہ اللہ آیا؟ کسی مفسر کی تفسیر بتا دو، کوئی بھی، کسی بھی، یعنی مطلب مکتب فکر کی مفسر کی، کسی بھی عالم کے کسی نے یہ تفسیر کی ہے کہ اللہ تمہارے پاس آیا؟ کیا ترجمہ کریں گے؟ تو تقریباً مفسرین یہی کہیں گے کہ نور سے مراد کون؟ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، روشن کتاب آئی اور نور آیا۔ تب یہ ایک بات جب نور کے بارے میں آ گئی تو سن لیجئے کہ ساری کائنات کس کی وجہ سے روشن ہے؟ اللہ کی وجہ سے، اللہ نے منور فرمایا۔ اور اس نور کا اصل منبع کس کو بنایا؟ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سب سے پہلے احادیث کریم سے ثابت ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا فرمایا؟ زمین سے پہلے، آسمان سے پہلے، کائنات سے پہلے، فرش سے پہلے، عرش سے پہلے، لوح سے پہلے، قلم سے پہلے اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا، نور سے ساری کائنات کو بنایا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کو منور کرنے والا ہے، نور ہے۔ تو مثل نور ہی، اب اس کے نور کی مثال